ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نفل ہی ادا کر رہا ہے یا 4 سنت پڑھ رہا ہے، اذان ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ نماز کے افتتاح میں ہے، یعنی نماز شروع کر لی ہے، اس نے 1 رکعت پڑھنے کے قریب ہے یا 1 رکعت ہو چکی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ نماز کو مکمل کر لے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان سے پہلے ہی اس نے، اذان ہو رہی تھی، اس نے آ کے نیت باندھی، نفل کی نیت باندھی یا سنت کی نیت باندھی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ عمل اس کے لیے افضل نہیں ہے۔ تو پھر افضل عمل کون سا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ اس کی اذان کا جواب دیں۔ فقولوا مثل ما یقول المؤذن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح مؤذن اذان دے رہا ہے تو سننے والے اس کے اذان کا جواب دیں۔ یعنی اس کے جواب کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اللہ اکبر، جب مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ راہ پہ پہنچے گا اللہ اکبر تو سننے والا کہے گا اللہ اکبر۔ جب کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ پہنچے گا تو جو سننے والا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا۔ یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ یعنی جو سن رہا ہے، مؤذن کی اذان سن رہا ہے، یہ مرد بھی اس کی اذان کو جواب دے سکتا ہے مثل ما یقول المؤذن۔ یعنی مثل سے مراد یہ ہے کہ جو یقول کہہ رہا ہے، یعنی مؤذن کہہ رہا ہے، تو اس کے سننے والے بھی اس کی اذان کا جواب دیں گے، یہ چاہے مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے۔ تو اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ پہنچا تو اس نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کل انشاءاللہ اذان کے کلمات بھی آ جائیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کہنے والے نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ پہ جب پہنچیں گے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا جواب آپ نے دینا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی مثل ما یقول۔ اب یعنی ہم نے تو وہی الفاظ دہرانے ہیں کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے، تو مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بھی اس کے جواب میں کہتے حی علی الصلاۃ، لیکن اب مسئلہ دوسرا ہے، حی علی الصلاۃ نہیں کہنا، بلکہ جس وقت وہ مؤذن پہنچے گا حی علی الصلاۃ پہ تو ہم نے جواب دینا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق، یعنی حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف۔ اب نماز کی طرف جو توفیق دے رہا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں کسی کی طاقت نہیں ہے، وہی اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز میں آنے کی توفیق بھی وہی دے رہا ہے، اچھائی میں آنے کی توفیق بھی وہی دے رہا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور برائی سے بچنے بھی توفیق کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ تو حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف تو کامیابی کی توفیق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو اس وقت ہم نے یہ الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ، اب یہ تو وہ اذان ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں تک اذان ہماری ختم ہوتی ہے۔ لیکن جو صبح کے اذان کی اضافی لفظ ہیں، یعنی حی علی الفلاح کے بعد جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، جس کا معنی یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ آپ کی نیند سے بہتر ہے، نماز آپ کی نیند سے بہتر ہے۔ اب اس میں سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب اس وقت کلمہ مؤذن کہہ رہا ہو الصلاۃ خیر من النوم تو آپ کہیں صدقت و بررتا، اس کا معنی یہ ہے کہ سچ کہا ہے اور میں نے تصدیق کر لی کہ واقعی نیند سے جو بہتر ہے وہ نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں مثل ما یقول المؤذن، کہ ہم نے وہی کلمات دہرانے ہیں کہ جو مؤذن نے دہرائے ہیں۔ تو مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو کہنے والے نے، سننے والے نے بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے۔ اس وقت صدقت و بررتا نہیں کہنا، بلکہ ہم نے وہی الفاظ کہنے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، صحابہ نے یہ عمل کیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ اذان کی آواز ہو رہی ہو تو آپ اس کا جواب دیں۔ اب اس پہ ملے گا کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مؤذن کی اذان سنی اور اس کی اذان کا جواب دیا ہی نہیں، اسی طرح دیا اللہ اکبر، راہ ختم ہوا، اللہ اکبر آپ نے بھی کہا، تو خلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہے۔
تو جس کے لیے شفاعت اللہ کا نبی کر دے کتنی بڑی بات ہے. تو منٹ کتنا لگا؟ اب جو اذان دے رہا ہے 2 منٹ لگے 1 منٹ لگے، تو اسی کے جواب میں ہم سارے کاموں کو چھوڑ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو بھی سمیٹ لو، ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی بند کر لو، کوئی کسی کام میں مشغول ہے اس کو چھوڑ کے یعنی اس کی اذان کو جواب دے. اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے ایک اذان ہوگی اس کا جواب دے دیا، خلت لہو شفاعت یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کا مستحق بن جاؤ گے. نبی علیہ السلام کی شفاعت یہ آپ کی لازم ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ملے کی اذان ہے اس کا بھی جواب دو، دوسرے کا، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر ایک اذان کا جواب زور کا ہو گیا، عصر کا ہو گیا، مغرب کا ہو گیا، عشاء کا ہو گیا، جس اذان کا ایک بھی جواب دے دیا، خلت لہو شفاعتی، آپ اس کی مصداق بن جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے